نماز یا تسبیح ملے کسی غریب کو دے دو، استعمال کرے، ثواب ہو۔ کہتے تھی کہ آج کل ایک تو رش بڑا ہے اور یہاں جو انتظام کرنے والے ہیں وہ بڑا سخت رویہ اختیار ہے۔ تم جو بات نہیں مانتے تو سخت رویہ اختیار نہ کریں تو کیا کریں گے؟ تم بھی تو جہاں کھڑے ہوتے ہو مجال ہے ستون کی طرح ہلیں گے نہیں۔ راستے میں کھڑے ہیں بس کھڑے ہیں، بھائی راستہ ہے، طریق راستہ نہیں، کھڑے۔ بہرحال موبائل میں اگر قرآن فیڈ ہے تو وہ موبائل تو آپ لے جا سکتے ہیں حمام میں، لیکن قرآن نہیں لے جا سکتے۔ بہرحال ہم احرام میں ہوتے ہیں، طواف میں غیر محرم عورتوں پر نظر پڑتی ہے، بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ کا حکم ہے کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، دبا کے رکھیں۔ میری بیوی کہتی ہے مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا ہے، بالکل جائز ہے، لے جاؤ کریں۔ ذی الحجہ کے 10 روزے بھی رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں، لیکن سب سے افضل روزہ جو ہے 9 کا ہے، لیکن وہ حاجیوں کو رکھنا منع ہے کہ حضور نے حج کے دوران روزہ نہیں رکھا۔ اگر عرفات کے دن کا روزہ جو ہے وہ ہم انڈیا یا پاکستان جو وہاں 9 تاریخ ہوگی اس کو رکھیں گے، سعودی عرب کی تاریخ کے مطابق نہیں رکھیں گے۔ سعودی عرب کی تاریخ کے مطابق آپ نماز پڑھیں گے؟ ذی الحجہ کے روزے 10 دن رکھنے ہیں، ذی الحجہ کے کوئی روزے نہیں، لیکن افضل عبادت جو ہے وہ ان 10 راتوں میں ہے، روزے رکھیں، نماز پڑھیں، طواف کریں۔ لیکن جو اصل روزہ ہے وہ 9 ذی الحج کا ہے، جس دن حج عرفات کا ہوگا، تو اس کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد والے آنے کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ 9 ذی الحج کا روزہ صرف وہ لوگ رکھیں جو حج پہ نہ جائیں۔ جو حج پہ جائیں ان کے لیے سنت یہ ہے کہ روزہ نہیں رکھنا، کہ حضور پاک نے روزہ نہیں رکھا۔ عرفات کا روزہ جو ہے وہ بڑا شان والا روزہ ہے، 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو حج کرنے جائے وہ روزہ نہ رکھے، جو حج نہ کرے وہ روزہ رکھے۔ آپ اپنے ملک میں دیکھیں گے جب 9 تاریخ ہوگی تو روزہ رکھیں گے، یہاں کی تاریخ کا خیال نہیں کریں گے۔ نماز وہاں آپ وہاں کے وقت کے مطابق پڑھتے ہیں کہ یہاں کے وقت کے مطابق پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میری بیوی ساتھ ہوتی ہے، کبھی بھی طواف میں میرے ذہن میں بھی اس کے خیالات ہاتھ نہ لگاؤ نا، اس کو کہو تمہارے کپڑے کو پکڑ کے رکھے۔ جب تم اتنی کمزور ہو تو بیوی کو پکڑ کے طواف کیوں کرتے ہو؟ اس کو کہو کہ وہ خود اکیلا طواف کرے۔ اہل محلہ کو اکٹھا کر کے تلاوت کرانا، نعت خوانی کرانا، یہ سب بدعات ہیں۔ خود پڑھو قرآن گھر میں، تمہاری آنکھیں نہیں ہیں؟ سارے گھر والے بیٹھ جاؤ پڑھتے رہو۔ طواف نانا دادا ان کے بالکل کر سکتے ہو۔ قربانی کے بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، بالکل نام لینا ضروری ہے، کون کس کس کا حصہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جی بعض لوگ کہتے ہیں کہ رفع یدین نہ کرنے کی حدیث صحیح ہوتی تو سیاستہ میں نہ ہوتی، ساری سیاستہ بھری ہوئی ہے۔ کوئی حدیث کی کتاب کھول لیں، ترمذی شریف کھول لیں، نسائی کھول لیں، کوئی کھول۔ اور ہم تو ان جھگڑے والے مسئلوں میں نہیں پڑھتے، لیکن تمہیں میرے خیال میں حدیث کا شوق تو ہے لیکن سمجھ نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھو، ہمیشہ امام ترمذی نے 2 باب باندھے ہیں، رفع یدین کرنے کا اور نہ کرنے کا۔ کرنے کا پہلے باندھا ہے اور نہ کرنے کا بعد میں باندھے، مانا ہے کہ پہلا ختم ہے۔ تم مجھے کسی دنیا کی حدیث کی کتاب میں دکھا دو کہ رفع یدین چھوڑنے کا بعد میں ہو اور کرنے کا پہلے ہو۔ یہ تو فقہ ہے امام ترمذی کی، وہ محدث عظیم ہے۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، ان نے ابھی تک قوم کو بس رفع یدین میں آمین زور سے کہو، ٹانگیں زیادہ پھیلا کے رکھو، اسی پہ لڑایا ہوا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں؟
1400 سال میں ہم ایک نماز پر بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. ہم بھی کہتے ہیں اور حدیث حق پہ ہیں، لیکن حدیث سمجھ کے عمل کریں تو خود اپنے عقل سے نہ حدیث سمجھیں، کسی عالم سے جا کے حدیث سمجھیں. کہتے ہیں جی عورت کی تصدیق کا، ہم عورت کی تصدیق نہیں کرتے، عورت اپنی تصدیق خود کراتی ہے. ایسے سوال کیوں پوچھتی ہے؟ کہتے ہیں فرشتے آسمانوں میں عید میلاد النبی مناتے ہیں. کوئی آپ کو ملے ہیں فرشتے یا آپ کو بلایا تھا میلاد پڑھنے کے لیے؟ اب اس جھوٹ کا کیا علاج ہے؟ پھر کہتے ہیں تصدیق کرتے ہیں. حج کے لیے آتے ہیں تو حج تم کو سمجھانا ہی پڑے گا. ائمہ اربعہ حق ہے، ہر مسلک کے مطابق بیان ہوگا. تمہیں تکلیف ہے تو تم نہ کیا کرو. میں مزاروں پہ جاتا ہوں، سجدہ بھی نہیں کرتا، چومتا بھی نہیں ہوں. کیا کرنے جاتے ہو؟ تمہارے اپنے شہر میں قبرستان نہیں ہے، وہاں کیوں نہیں جاتے؟ مزاروں پہ آخر کیوں جاتے؟ کوئی مرض اٹکی ہوئی تو ہے نا بھائی. ہر شہر میں قبرستان ہے، وہ مزاریں نہیں ہیں، وہ مسلمانوں کی قبریں نہیں ہیں. وہاں جاؤ، ان کے لیے دعا کرو. حضور نے فرمایا زورو، قبروں کی زیارت کرو تو تذکرکم الآخرہ، تاکہ تمہیں آخرت کی یاد آئے. صفا مروہ اب آج کل مسجد کے اندر ہے. طواف کے دوران تھک گئے، بیٹھ کے آرام کر سکتے ہیں. احرام کی حالت میں احرام کے اوپر کچھ بال گرے ہوئے تھے، کوئی حرج نہیں بھائی، ہم نہ کریں بلا وجہ. میرے دفتر میں ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، وہ سلام کرتے ہیں. ان کو سلام تو نہ کہیں، آداب کہہ دیں، آداب عرض ہے. مکے میں اگر 15 دن سے زیادہ کیا ہمیں تو پھر آپ مقیم میں نماز پوری پڑھیں گے. اولاد کو ہیبہ کرے، کوئی چیز دے دو اس کو، یہی ہیبہ ہے اور کیا ہے. مٹی پتھر یہاں سے نہ لے جائیں، منع ہے. قربانی کے لیے حد حرم ضروری ہے. فَلْيَبْلُغِ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، باہر کرو گے وہ ہوگی ہی نہیں. آخری تعمیر خانہ کعبہ کی جو ہے عبداللہ ابن زبیر نے کی تھی. اس کے بعد کچھ حجاج کے دور میں پھر وہ شہید ہوا، پھر تعمیر ہوئی. اب جو ہے تقریباً اس کو الحمدللہ حکومت سعودیہ نے کیا ہے. اگر افراد والے ہر 2 دن کے بعد غسل کریں، احرام بدلتے ہیں، بدل سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ نخرے نہ کرو. حج میں کچھ برداشت بھی کرو. ہمارے کچھ ساتھی عزیزیہ کے ہوٹل میں نمازیں پڑھتے ہیں. ہوٹل میں نماز پڑھنا تو گناہ ہے، مسجد میں پڑھیں تو 1 کا لاکھ ملے گا. لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے ہمسائے کی نماز مسجد کے بغیر نہیں ہوتی.